अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज थोड़ा सा ज़रा कैनेडियन पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पे उसमें थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का भी रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता रहे कि कनाडा में और पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो रही हैं। उनका भी तज़किया करेंगे। कनाडा में जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ी सी इकॉनमी की भी बात करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी उसी तरह ही हो रही हैं जिस तरह यहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताऊं कि कनाडा में जो हमारी जो मिनॉरिटीज़ की बात है उसमें मुख्तलिफ मिनॉरिटीज़ का एक रोल है, जिसमें ख़ास तौर पे जो कलर्ड लोग हैं, विजिबल मिनॉरिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उसमें जो सिखों का किरदार है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका हुआ है और उसकी हम जो मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस हैं वो मुख्तलिफ इलेक्शंस में हम देखते रहते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है यहाँ पे इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट के भी हुए हैं, फेडरल के भी, और अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे अल्बर्टा में खास तौर के ऊपर हुए हैं लोकल बॉडीज़ जिनको आप कहते हैं, और यहाँ पे उनको कहते हैं काउंसलर्स वगैरह के, मेयर्स के। तो उनका मैं आपको ज़रा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये बताऊँ कि जो फेडरल लेवल पे सिखों का जो एक रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है कि पिछली जो पार्लियामेंट थी उसमें 18 एमपीज थे सिखों के। आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा, जहाँ से वो आए हैं इंडिया से लोकसभा में, वहाँ पे 13 सिख एमपीज थे और यहाँ पे कैनेडियन पार्लियामेंट में उनकी तादाद 18 थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका क्या रोल होगा। फिर जो मेजर कैबिनेट पोजीशंस हैं वो उनके पास है। ख़ासतौर पर आप देखें वज़ीर दिफा जो हरजीत सज्जन है वो भी सिख हैं। यानी उनकी आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है और किस तरीके से प्लान करके वो आगे आके उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ आप ये अगर देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे जो मेजर 3 पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं, फिर एनडीपी एक पार्टी है, उसके एनडीपी के जो हेड हैं जगमीत सिंह वो भी सिख हैं। यानी अगर एनडीपी इलेक्शन जीत जाती है तो ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो इस लेवल तक वो अपने आप को ले गए। पंजाबी जो लैंग्वेज है वो 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन चुकी हुई है। उसमें कुछ अगरचे हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमारे भी लोग जो हैं वो भी जब लिखते हैं कि पंजाबी हम बोलते हैं तो वो उसका भी क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है उनको मिल जाता है, क्योंकि हम लोग तो क्रेडिट लेने के काबिल ही नहीं है। तो इसलिए अब जब हम पाकिस्तानियों को कहते हैं कि भाई आप पंजाबी के बजाय आप उर्दू लिखें, तो उसमें से अक्सर लोग लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं कि जी नहीं, हम तो पंजाबी, हम क्यों लिखें। अब उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि इसका जो क्रेडिट है सारे का सारा, और ये जो 3rd स्पोकन लैंग्वेज मैंने कहा है कि वो फिर उनको मिल जाता है जो कि पंजाबी सिख हैं, और वो कहते हैं जी कि ये हमारी लैंग्वेज है और हमारी देखें कितनी बड़ी तादाद है। अच्छा, ये जो सिख हैं ये अब डोमिनेंट एथनिक ग्रुप बन चुके हुए हैं। 8 सीटें ऐसी हैं फेडरल की जिनके अंदर ये एक बुनियादी रोल प्ले करते हैं, और दूसरी जो 15 सीटें हैं उसमें एक सब्सटेंशियल रोल इनका होता है कि अब ये जो सीटें हैं ये इनमें वो जिस तरफ जाएंगे जो बैलेंस है वो उधर टिल्ट हो जाता है। यानी उनके पास एक की आ गई है, चाबी एक ऐसी आ गई है कि जिसके ज़रिए वो अपनी इम्पोर्टेंस जो है उसको आसमानों तक ले गए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने किस तरीके से अपना प्लान किया, किस तरीके से उन्होंने अपना देखा कि रोल कैसे हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि तादाद जो है, तादाद के हिसाब से कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है उनकी, लेकिन उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लेवरेज किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमने अपना जो एक सिलसिला है उसको आगे लेके जाना है। अच्छा, फिर उन्हें ये भी मालूम था कि ये सारे का सारा जो काम है ये हम ऑन और ओन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इलेक्शन है उसमें ज़्यादा तादाद तो गोरों की है। अब गोरे वोट नहीं देंगे तो जीतेंगे कैसे। उसका उन्होंने ये तरीका निकाला कि उन्होंने फंड रेजिंग की, मुख्तलिफ जो ऐसी कॉजेज़ हैं जो जो गोरों के लिए बड़े उनके दिल के करीब हैं,
والنٹیئر کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت آگے اپنا ایک رول پلے کرنا شروع کر دیا. فوڈ بینک جیسے ایک ادارے جو ہیں ان میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. ہسپتالوں میں مختلف وارڈز بنانے شروع کر دیے, اپنے خود کنٹریبیوٹ کیا اور وہاں پہ ایک ہسپتال میں ایک وارڈ بنا دیا, ایک ایسا کوئی بچہ وارڈ یا اس طرح کا عورتوں کا کوئی خواتین کا کوئی وارڈ وغیرہ بنا دیا. تو اس سے انہوں نے گوروں کی بھی جو ایک گڈ ول ہے وہ بھی انہوں نے لینی شروع کر دی, جس سے ان کی جو تعداد تھی اپنی بھی بڑھنی شروع ہوئی, اپنا انفلوئنس بھی بڑھا, اور گوروں کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ملنی شروع ہوئی. اس طرح انہوں نے الیکشن جیتنے شروع کر دی. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ وہ تھے آرگنائزڈ, بہت آرگنائزڈ اتنے زیادہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیسے جیت سکتے ہیں اپنے ہی کینڈیڈیٹس اکٹھے کھڑے کر کے. تو اس میں آپشنز ہی انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی کہ اگر آپ اس کو اے کو دیں گے یا بی کو دیں گے تو جیتے گا تو سکھ ہی جیتے گا. تو اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے ایک بہترین اپنا ایک مقام جو ہے وہ حاصل کر لی. ابھی ریسنٹلی البرٹا میں یہاں پہ کونسلرز کے اور میئرز کے الیکشنز ہوئے, اور جس کو اب لوکل باڈیز کہتے ہیں. تو یہاں پہ کونسلرز کے جس طرح فار ایگزامپل ایک سٹی کونسل ہے, تو اس میں کونسلرز کے وارڈز ہوتے ہیں. وارڈز میں سے ایک کونسلر جو ہے وہ جیت کے آتا ہے, وہ تمام جس طرح کیلگری میں 14 وارڈز ہیں تو 14 کونسلرز جیتے ہیں, پھر ان کی ایک سٹی کونسل بنتی ہے, ان کے اوپر ایک میئر ہوتا ہے, لیکن میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ کونسلرز کے الیکشنز میں بھی سکھوں نے اپنی بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا, لیکن جو میئر کی الیکشنز ہیں اس میں تو انہوں نے اڑا کے رکھ دی. یعنی دیکھیں البرٹا میں 2 جو میجر سٹیز ہیں, ایک تو ایڈمنٹن ہے جو کیپٹل ہے البرٹا کا, اور دوسرا کیلگری ہے. دونوں شہروں کے جو میئر ہیں وہ سکھ اوریجن کے بن گئے. یعنی جو ایڈمنٹن ہے وہاں پہ امرجیت سوہی جو بنے ہیں وہ بن گئے. میں ان کی آپ کو تصویر بھی دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے آپ. یہ جو امرجیت سوہی صاحب ہیں یہ انڈیا سے آئے اور 18 سال کی عمر میں یہاں پہ آئے. انہوں نے یہاں پہ بڑا اچھا کام شام کیا, بس ڈرائیور ہوتے تھے, بس چلائی, اور پھر انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا. اس کے بعد پھر جب وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارمنس دی تو انہوں نے وہاں پہ ایم پی کا ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, یہ وہاں پہ جیت گئے, اور پھر یہ منسٹر فار انفراسٹرکچر بھی رہے, فیڈرل منسٹر, ٹھیک ہے. اور ان کا بڑا زبردست ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے یہ ہار گئے, اور ہارنے کے بعد انہوں نے پھر سٹی کونسل کے لیے میئر کا الیکشن لڑا, اور میئر کا الیکشن یہ جیت گئے. پہلے سکھ یا کلرڈ آدمی ہیں جو کہ ایڈمنٹن کی تاریخ میں یہ میئر بنے, آپ اندازہ لگا. اور یہ جو 7 خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہیں جوتی گونڈیک, یہ کیلگری کی میئر بنی ہیں. یہ بھی سکھ اوریجن کے ہیں. یہ ان کے والدین جو تھے وہ یو کے سے آئے تھے یہاں پہ, اور یہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن وغیرہ لی, اور یہ کونسلر تھیں پچھلی ٹرم میں, اور اس دفعہ انہوں نے میئر کا الیکشن لڑا اور یہ میئر کا الیکشن جیت گئی ہیں. اور یہ بھی پہلی خاتون ہے جو کہ کیلگری شہر کی میئر بنی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ سکھوں نے اپنا ایک یہاں پہ مقام بنایا ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے الیکشن میں پاکستانیوں نے بھی سپورٹ کیا مختلف کینڈیڈیٹس کو, خود بھی الیکشن کچھ کینڈیڈیٹس نے لڑا, لیکن ان لکیلی کوئی بھی پاکستانی نہیں جیت سکا. ایک خاتون جو ہیں جاسمین میاں وہ جیتی ہیں اب, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے والد صاحب پاکستانی ہیں لیکن ان کی جو والدہ ہیں وہ برٹش ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی خاتون جیتی ہیں, لیکن اوور آل سارے کے سارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ہارے. اور وہ ہارے کس وجہ سے, یہ جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس کی لڑائیوں, آپس کی رنجشوں, آپس کی اناؤں کی وجہ سے کہ اچھا تم نے مجھے وہاں پہ یہ کہا تھا میں اب تمہیں دیکھ لوں گا, اچھا تم نے یہ کیا تھا تو میں دیکھوں گا تمہیں, اس طرح کر کے سو مچ سو کہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہوا کہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو پاکستانیوں نے سپورٹ کیا, اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی سوائے خاتون کے نہیں جیت سکا, اور پورے کے پورے صوبے میں جیسے کہتے ہیں نا راؤٹ کا لفظ کہ بالکل راؤٹ ہو گئے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھوں کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سکھ کمیونٹی نے اپنی آرگنائزیشن کی وجہ سے, اپنی عقل مندی کی وجہ سے, اور اپنی فار سائٹڈنیس کی وجہ سے
انہوں نے اپنی جو بصیرت ہے ان کے اندر اس کی وجہ سے اپنا مقام پیدا کر لیا. نمبرز میں وہ ہم سے کوئی بہت زیادہ آگے نہیں ہے, لیکن شاید عقل میں زیادہ ہیں ہم سے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بصیرت سے بالکل عاری ہو چکے ہیں. اور ایک کمیونٹی جس کی آپ سمجھ لیں کہ ہجوم تو ہے, لیکن اس میں نہ کوئی لیڈرشپ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ بصیرت ہے, نہ کوئی بصارت ہے. تو اس لیے بالکل ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کی طرح, بکھری ہوئی دانوں کی طرح ہماری یہ حالت ہے. بلکہ سو مچ سو کہ ایک ہمارے جو ریلیجس بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ ادارہ ہے, اس نے بھی ایک سکھ کی سپورٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. کمار شرما صاحب کی انہوں نے سپورٹ کر دی, لیکن پاکستانی کی سپورٹ نہیں کی. تو یہ جو صورتحال ہے, یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ایک صورتحال بن سکتی ہے پاکستانیوں کے لیے, اور کیا ان کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں. میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے, اور اس میں کتنے ہمارے لیے ایک سبکی کا ایک مقام ہے کہ نمبرز ہونے کے باوجود بھی صرف اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی رنجشیں جو ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو کینیڈین سسٹم ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کیسا ایک مقام ہے. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ جو میگلیوکا, یہ ایک کونسلر تھے جو یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور میں بھی ان کو جانتا ہوں اور بڑے اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا. میں ایک دن واک کر رہا تھا, تو میں سڑک کے کنارے سے آ رہا تھا, تو ایک دم پیچھے سے گاڑی آ کے رکی, میرے بالکل ساتھ آ کے لگی. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی ایکشن ہونے لگا میرے خلاف. تو ایک دم میں نے دیکھا تو یہ باہر نکلے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کیجیے گا. میں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن ہوا یہ کہ ان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا جو کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے تھا. تو اس کا جب وہ باقاعدہ چارجز اس کے اوپر لگے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو پھر سارے کے سارے, یہ انکمبنٹ کونسلر تھے, یہ آلریڈی سٹنگ کونسلر تھے, لیکن لوگوں نے پھر ان کو ووٹ نہیں دیا. اب اس میں الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ کوئی $4,000 کے قریب کچھ بلز تھے جو انہوں نے غلط فائل کر دیے تھے بقول تحقیقاتی کمیشن کے, کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ کھانا کہا کہ میں نے کھلایا ہے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا. تو اس طرح کر کے وہ کچھ $4,000 کا کوئی سلسلہ تھا جو بلز تھے جو انہوں نے غلط طور پہ دیے اور وہ ریمبرس کروائے. اب یہ جو کیس ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا, لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا. اب یہ جو چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں تھوڑی سی کرپشن, $4,000 یا $5,000, حالانکہ اس کے بعد انہوں نے یہ پیسے وہ دے بھی دیے, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بریچ آف ٹرسٹ کیا آپ نے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ صرف یہاں پہ ہی ہو سکتا ہے. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں ڈالرز ہمارے کھا لیے, اور سلام ہے ہماری قوم کو کہ انہوں نے یعنی اتنا صبر ہے کہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے ہمارے پیسے کھائے ہیں, یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے ہمیں لوٹا ہے, اور ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ہم پھر انہیں کو ووٹ ڈالتے ہیں, ہم پھر انہیں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جن قوموں نے آگے جانا ہوتا ہے, جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے, ان کے اندر سب سے بڑا احتساب کا ایک عمل ہوتا ہے. جب وہ کرتی ہیں تو پھر ان کے اندر سے اس طرح کی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کا اگلا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. حالانکہ کئی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انڈسپینسیبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے, لوگوں نے جو اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا اس نے اس کو بریچ کیا, تو یہ اس قابل نہیں ہے. آخر میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاؤں کہ بالکل پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی مختلف ایشوز کے اوپر جو فورن فنڈنگ ہے وہ یہاں پہ آتی ہے, اور مختلف ایشوز کے اوپر وہ اپنا کام کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ البرٹا کا جو صوبہ ہے اس میں یہ آئل اینڈ گیس کی وجہ سے مشہور ہے. اس کی جو آئل اینڈ گیس ہے اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کیمپین یہاں پہ چلوائی جاتی ہے انٹرنیشنل ایکٹرز کی وجہ سے, بیکڈ بائی دا US. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ انوائرمنٹ کے خلاف ہے, یہ پائپ لائنز نہ بنائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ ایک ایلن رپورٹ کہلاتی ہے, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ $1.3 بلین, یہ دیکھیں کہ بٹوین 2003 اینڈ 2019 ٹوٹل فورن فنڈنگ آف کینیڈین بیسڈ انوائرمنٹل انیشیٹوز واز $1.28 بلین. یہ ایک تحقیقاتی کمیشن جو ایلن کمیشن کہلاتا ہے اس کو یہ $3.5 ملین دے کے انہوں نے یہ ایک رپورٹ لکھوائی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی $1.28 بلین
खर्च हुए। अगरचे उन्होंने ये कहा है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी इसमें एज सच कोई कानून की उन्होंने खिलाफवर्जी नहीं की, लेकिन ये हकीकत है कि इतना पैसा उन्होंने खर्च करके इस मौके के ऊपर इस सूबे के लिए मुश्किलात इकट्ठी करनी शुरू की हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि देखें, अगर ये ना होता और हमें पता चल जाता कि हमारी ये किस तरह क्रिपल किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी को और हैमस्ट्रिंग किया जा रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ कर सकते थे। और ये जो स्टेटमेंट है ये दी है सोनिया सैवेज ने, जो कि मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं यहाँ की। आपको याद होगा ये हमारे ही हल्के से यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और हमने इनको सपोर्ट भी किया था 2-3 साल पहले, आपको याद होगा। ये इधर काफ़ी हमने इनकी कैंपेन वगैरह भी की थी। लेकिन ये अब ये कह रहे हैं कि अल्बर्टन्स डिजर्व टू नो द सोर्स ऑफ द फंडिंग बीइंग यूज्ड बाय द एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड हाउ इट वाज मोबिलाइज्ड टू हार्म द पीपल हु रिलाई ऑन द ऑयल एंड गैस सेक्टर टू पुट फूड ऑन द टेबल। लेकिन 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं कि अब ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है वो इसकी वजह से हिट खा चुका हुआ है और लोग जो हैं वो परेशान हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन फॉरेन फंडिंग खासतौर पे अमेरिका से कई ग्रुप्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि कैनेडियन ऑयल जो है वो अमेरिकन मार्केट्स में होता हुआ फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाए, ताकि उनकी जो मार्केट्स हैं वो हिट ना खाएं। तो ये एक टसल, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कई NGOs, कई इस तरह की जो INGOs जो हैं बाहर से पैसा लेके मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर पैसा खर्च करके अपनी एक बात बनाने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करती हैं। सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन हियर। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रा शेयर करूँ, आपको पता चले कि यहाँ पे भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।